نقاب ڈرامے کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں بلال کی بات نہ ماننے پہ اور اپنی منمانی کرنے کی وجہ سے ایمان بہت بری پھنسنے والی ہے۔ آہد نے بدلہ لینے کے لیے ایمان کو ایسا برا پھنسایا ہے کہ ایمان کی نوکری اور عزت دونوں ہی خطرے میں پڑ چکی ہیں۔ بلال نے تو ایمان کو بارہا سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ بے شک تم اسسٹنٹ کمشنر بن گئی ہو اور تمہارے پاس پاور بھی ہے، لیکن اب تمہیں ہر قدم پھونک پھونک کے اٹھانا ہوگا، کیونکہ جس نوکری کی وجہ سے تمہیں زمانے میں اتنی عزت ملی ہے، تمہارا ایک قدم تم سے یہ ساری عزت چھین سکتا ہے۔ اور وہی ہوا، ایمان پہ کرپشن کا، رشوت لینے کا الزام لگتا ہے اور یہ سب آہد کرواتا ہے، جو ایمان کے گھر میں نوٹوں سے بھرا بیگ رکھوا دیتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہاں پہ یہ ہے کہ اب تو ہر جگہ پہ سی سی ٹی وی فوٹیجز لگے ہیں اور ایمان تو پھر اسسٹنٹ کمشنر ہے، اس کے گھر کے باہر تو ویسے ہی سیکیورٹی اتنی ٹائٹ ہے، لیکن اس کے باوجود کبھی اس کے گھر میں تیمور گھسا آتا ہے تو کبھی آہد نوٹوں سے بھرا بیگ رکھواتا ہے اور کسی کو کانوں کان خبر نہیں ہوتی۔ خیر، اب آہد نے یہ سارا پلان تیمور کے فادر کے ساتھ مل کے بنایا تھا کہ ایمان ایک دفعہ آہد کے ویئر ہاؤس پہ ریڈ کرنے اپنی ٹیم کے ساتھ پہنچے گی اور اس کے بعد ظاہر ہے کہ وہاں سے تو اسے کچھ ملے گا نہیں، لیکن ایمان کی اس ریڈ کی تمام ریکارڈنگ کر لی جائے گی، جس کے بعد ایمان کے گھر سے جب نوٹوں سے بھرا بیگ ملے گا تو میڈیا پر یہی شو کرایا جائے گا کہ ایمان نے ریڈ تو کی تھی اور ویئر ہاؤس پہ انلیگل ایکٹیویٹیز بھی ہو رہی تھیں، لیکن اسسٹنٹ کمشنر ایمان کو جب رشوت آفر کی گئی تو اس نے جھوٹ بول دیا کہ وہاں پر ایسی کوئی ایکٹیویٹیز نہیں دیکھی گئیں۔ اب یہاں پر اگر غصہ آ رہا ہے تو صرف اور صرف ایمان پہ، کیونکہ جب ایمان بلال کے پاس گئی تھی اس ریڈ کے سلسلے میں بات کرنے تو بلال کو تو تبھی موقع کی نزاکت کا علم ہو گیا تھا، کیونکہ بلال کو اسی لمحے خیال آیا تھا کہ ویئر ہاؤس پہ تو انلیگل ایکٹیویٹیز بہت لمبے عرصے سے ہو رہی ہیں، لیکن اب اگر اس کی خبر ایمان تک پہنچائی گئی ہے تو یقیناً اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی ٹریپ ہے۔ بلال نے تو ایمان کو بہت روکنے کی کوشش کی، لیکن ایمان تو اسسٹنٹ کمشنر بننے کے بعد کچھ اور ہی ہواؤں میں تھی۔ اب میرے پاس پاور ہے اور مجھے کوئی بھی ریڈ کرنے سے نہیں روک سکتا، اور وہی ہوا جس کا بلال کو ڈر تھا، کیونکہ ادھر ایمان ریڈ کرنے ویئر ہاؤس پہنچتی ہے، ادھر آہد موقع دیکھتے ساتھ ہی ایمان کے گھر میں کسی طرح سے وہ نوٹوں سے بھرا بیگ پہنچا دیتا ہے، جس کے بعد پولیس ایمان کے گھر پہ چھاپا مارے گی۔ لیکن اس سے پہلے تیمور، جسے آہد اور اپنے فادر کے ان پلانز کا پتہ چل گیا تھا، اسے تو یہ فکر تھی کہ یہ لوگ کہیں ایمان کو جان سے مارنے کی یا کوئی ایسا نقصان پہنچانے کی کوشش تو نہیں کر رہے۔ تبھی جب ایمان ریڈ کرنے پہنچتی ہے تو تیمور بھی فوراً پیچھے پہنچ جاتا ہے ایمان کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے، لیکن جب وہاں جا کے پتہ چلتا ہے کہ ایمان اور اس کی ٹیم کو ویئر ہاؤس پہ کسی قسم کی انلیگل ایکٹیویٹی کا کوئی ثبوت نہیں مل سکا اور وہ لوگ خالی ہاتھ واپس جا رہے ہیں، تو تیمور بھی وہاں سے چپ چاپ واپس چلا جاتا ہے، لیکن سوچتا ہے کہ آخر معاملہ کیا ہے۔ جبکہ دوسری طرف بلال کو جب یہ نوٹس پہنچتا ہے کہ اسسٹنٹ کمشنر نے رشوت لی ہے اور رشوت کے پیسے اس کے گھر پہ موجود ہیں، تو بلال اپنی ڈیوٹی سر انجام دینے کے لیے آدھی رات کو ایمان کے گھر انویسٹیگیشن کے لیے اپنی ٹیم لے کے پہنچ جاتا ہے۔ ایمان تو جب یوں اچانک بلال اور اس کی ٹیم کو اپنے گھر دیکھتی ہے اور وہ بھی رات کے اس پہر، تو پریشان ہو کے پوچھتی ہے کہ آپ لوگ یہاں اس طرح سے کیوں آئے ہیں؟ بلال ایمان کو کچھ بھی نہیں بتاتا، بس اسے آرڈر دیتا ہے کہ آپ یہیں رکیں اور اپنی ٹیم سے کہتا ہے کہ آپ اندر جائیں اور تلاشی لیں۔ اب بلال کو یہ تو یقین تھا کہ ایمان کبھی رشوت نہیں لے سکتی، لیکن بلال اپنے رشتہ داروں کو بھی تو جانتا ہے کہ وہ کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں کسی سے بدلہ لینے کے لیے۔ اب ایمان تو جب یوں اپنے گھر کی تلاشی لیتے ہوئے پولیس آفیسرز کو دیکھتی ہے تو بلال سے حیران ہو کے پوچھتی ہے کہ آپ میرے گھر کی تلاشی لے رہے ہیں، یہ سب کیا ہو رہا ہے؟ بلال کہتا ہے کہ صرف قانون کو فالو کیا جا رہا ہے اور آپ سے بھی گزارش ہے کہ آپ اس سب میں کوآپریٹ کریں۔ لیکن ایمان غصے سے بلال سے کہتی ہے کہ آپ کو اچھے سے پتا ہے کہ میں کبھی رشوت نہیں لے سکتی، اس کے باوجود آپ لوگ اس طرح سے میرے گھر کی تلاشی لے کے میری انسلٹ کر رہے ہیں۔ تو بلال بھی افسوس سے ایمان کی طرف دیکھ کے کہتا ہے کہ آپ نے کوئی اور راستہ چھوڑا ہے، کیونکہ بلال نے تو ایمان کو بارہا سمجھایا تھا، لیکن ایمان تو اپنے ہی زوم میں تھی۔ اب ادھر آہد کو جب کنفرم ہوتا ہے کہ پولیس ایمان کے گھر کی تلاشی لینے پہنچ چکی ہے تو وہ جان بوجھ کے ایمان کے لینڈ لائن پہ کال کرتا ہے ثبوت بنانے کے لیے کہ میم آپ کو رشوت کے پیسے پہنچ چکے ہیں نا، اب ہمارا کام لازمی کر دیجئے گا۔
اب ظاہر ہے کہ بیگ تو ایمان کے گھر پہ موجود ہے اور پولیس جب وہ بیگ لا کے سامنے ٹیبل پہ رکھتی ہے تو ایمان کی آنکھیں تو پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ اس کے لیے تو خود کو سنبھالنا اس قدر مشکل ہو جاتا ہے کہ امبیلنس ہو کے وہیں صوفے پہ گر جاتی ہے۔ اب بار بار کہنے کی کوشش کرتی ہے کہ یقین کریں میں نے رشوت نہیں لی، مجھے نہیں پتا کہ یہ پیسے میرے گھر پہ کیسے آئے، لیکن ظاہر ہے کہ ابھی لینڈ لائن پہ کال آئی ہے اور کسی نے ایمان سے کہا ہے کہ میم آپ کے پیسے آپ کے گھر پہنچ چکے ہیں، تو پولیس تو صرف ثبوت دیکھتی ہے، اسی لیے ایمان کو رشوت کے الزام میں فوراً اریسٹ کر لیا جاتا ہے۔ اور آحد چونکہ چاہتا ہے کہ ایمان کی ہر جگہ بدنامی ہو، تبھی وہ موقع پہ میڈیا بھی بھیج دیتا ہے۔ ادھر اسسٹنٹ کمشنر ایمان اریسٹ ہو کے پولیس کے ساتھ باہر نکلتی ہے اور ادھر میڈیا والے اپنے کیمراز آن کر لیتے ہیں اور ویڈیوز تصویریں بنانا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ سب دیکھ کے تو ایمان مزید گھبرا جاتی ہے، اسے تو یہی لگتا ہے کہ یہ سب بلال نے جان بوجھ کے کیا ہے، تبھی آنکھوں میں آنسو لیے بلال کی طرف دیکھتی ہے اور پوچھتی ہے کہ یہی تھی وہ بارات جو آپ میرے گھر لانا چاہتے تھے۔ اب بلال ایمان کو کس طرح سے سمجھائے کہ وہ تو اس سب سے اسے بچانا چاہتا تھا، لیکن افسوس کہ ایمان نے بلال کی ایک نہیں سنی اور بلال کے خاندان والوں کے ٹریپ میں آ گئی، جس کا بلال کو پہلے سے ہی ڈر تھا۔ بلال تو ابھی بھی پوری کوشش کرتا ہے کہ ایمان کا چہرہ میڈیا کے کیمراز تک نہ پہنچ سکے، تبھی ایمان کے سامنے کھڑا ہو جاتا ہے اور میڈیا کو اپنے ہاتھوں سے دور کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ خیر اب ایمان کی ماں تو پہلے ہی بلال کو اتنا پسند نہیں کرتی تھی، کیونکہ اسے تو یہی یقین تھا کہ جو کچھ بلال کے خاندان والوں نے ایمان کے ساتھ کیا ہے بلال بھی ایک دن یہی سب کرے گا۔ اور اب جب وہ دیکھیں گے کہ بلال ہی ایمان کو اریسٹ کر کے گھر سے لے جا رہا ہے تو پہلی بار شاید ایمان کے باپ کو بھی اپنی بیوی کی بات پہ یقین ہو جائے گا کہ بلال یہ سب کچھ کسی بدلے کے تحت کر رہا تھا۔ ایمان کے پیرنٹس کو تو پورا یقین ہے کہ ہماری بیٹی کبھی رشوت لے ہی نہیں سکتی، لیکن یہ یقین تو بلال کو بھی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ وہ قانون کے خلاف تو نہیں جا سکتا۔ لیکن اس سب کے بعد ایمان بھی بلال سے بدگمان ہو جائے گی، اس کے خلاف نیگیٹو سوچنے لگے گی، کیونکہ اپنی غلطی تو اس لڑکی نے کبھی ماننی ہی نہیں۔ بہرحال بلال ایمان کا اس سب کے بعد بھی ساتھ دے گا، تمام قانونی کارروائی کرے گا اور اپنے خاندان والوں کو بے نقاب کرنے کی بھرپور کوشش کرے گا، ان کے خلاف ایسے ٹھوس ثبوت عدالت میں پیش کرے گا کہ ایمان جیل سے باہر اور بلال کا سارا خاندان جیل کی سلاخوں کے پیچھے ہوگا۔ جبکہ ایمان تو سوچتی ہے کہ اگر بلال کو مجھ سے محبت ہوتی تو وہ مجھے یوں بدنام نہ کرتا، اس نے بھی تو وہی سب کچھ کیا جو میرے ساتھ احد اور تیمور بھائی کر چکے تھے، بس اس کا طریقہ تھوڑا مختلف تھا۔ جبکہ دوسری طرف ایمان اسسٹنٹ کمشنر کے اریسٹ کی خبریں جب سوشل میڈیا پہ وائرل ہوں گی تو احد کے دل کو تو عجیب سا سکون ملے گا کہ آخر کار اس نے ایمان سے اپنی بے عزتی کا اور محبت میں دھوکے کا بدلہ لے لیا۔ سارا تو احد کو جب اس طرح سے خوش دیکھتی ہے تو کہہ ہی دیتی ہے کہ مجھے پورا یقین ہے ایمان کبھی رشوت نہیں لے سکتی اور جلد ہی یہ ثابت بھی ہو جائے گا، جبکہ احد کہتا ہے کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑی گئی ہے رشوت لیتے ہوئے۔ زارا احد سے کہتی ہے کہ تم ایمان کے ساتھ بہت غلط کر رہے ہو احد، تمہیں بھی اچھے سے پتا ہے کہ اس نے ایسا کوئی جرم نہیں کیا جس کی اسے سزا مل رہی ہے۔ تو احد کہتا ہے میں تو بس یہ چاہتا تھا کہ ایمان بھی اپنے کسی جرم کی تو سزا پائے، کسی جرم کی تو صفائی پیش کرے، جس طرح سے اس نے میرا دل توڑا تھا اور مجھے محبت میں دھوکہ دیا تھا اور مجھے اریسٹ کر کے میری جگ ہسائی کی تھی، اب احد کا بدلہ اسے ساری زندگی یاد رہے گا۔ اب یہاں پر تیمور بھی لگتا تو یہی ہے کہ ایمان کو بچانے کی کوشش کرے گا، کیونکہ وہ تو اپنے نمبر ایمان کے سامنے بنانا چاہتا ہے، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ ایمان کو جیل سے رہا کرواتا کون ہے، اور کیا ایمان سچ میں اب بلال کے خلاف اور تیمور کی فیور میں سوچنے لگے گی جیل سے واپس آنے کے بعد۔ تو ناظرین ڈرامہ تو کافی کمپلیکیٹڈ کر دیا ہے، سیدھے چلتے چلتے ایک دم سے ہی ٹریک سے ہٹ گیا ہے۔ ویسے ناظرین آپ کا کیا خیال ہے کہ ایمان جو بلال کی بات نہیں مانتی تھی، اپنی منمانی کی وجہ سے اریسٹ ہو چکی ہے، تو کیا یہ اس کے ساتھ ٹھیک ہوا ہے یا غلط؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں۔ ویڈیو پسند آئی ہے تو لائک اور چینل کو سبسکرائب بھی ضرور کر دیں۔